اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان لائیو اور ہم موجود ہیں نیو یارک میں ٹی وی 84 کے اسٹوڈیو میں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر امرجیت سنگھ موجود ہیں. وہ ایک بہت ہی سرگرم رہنما ہے خالصتان موومنٹ کے یہاں پہ, اور تقریباً 30 سال سے وہ اس تحریک کے لیے امریکہ میں جد و جہد کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں انہوں نے یہاں پہ ایک خالصتان افیئر سینٹر بھی بنایا ہے جو کہ بہت سکھوں کے حقوق کے لیے یہاں پر ایک جنگ لڑ رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہم ان سے ابھی گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کی آگے اہداف کیا ہیں اور پچھلا وقت کیسا گزرا. تو سر السلام علیکم کہیں, ست سری اکال. وعلیکم السلام, ست سری اکال. تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں جو پاکستان میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بات سن رہے ہیں اس وقت, ان کے لیے کچھ آپ بتائیں کہ یہ تحریک جو ہے آپ کی یہ کیسے شروع ہوئی, کیا وجہ اس کی بنی, اور اب جو ہے یعنی کیسا وقت گزرا ابھی تک. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ ٹی وی 84 کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں پاکستانی عوام کے ساتھ اس ذریعہ سے بات چیت کر سکوں. اگر خالصتان تحریک کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا ہو تو میں 1947 پہ جاؤں گا, جب انگریزوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے سب کانٹیننٹ کو چھوڑنا ہے. تو انہوں نے 3 قومیں, کیونکہ جب انگریزوں نے سب کانٹیننٹ کو لیا تو 3 امپائرز انہوں نے جو ہے وہ ڈسٹرائے کر کے قبضہ کیا. ایک مراٹھا امپائر تھا, زار ہندو, دہلی میں بہادر شاہ ظفر کا مغل امپائر تھا, اور 1849 میں مہاراجا رنجیت سنگھ کا راج جو سکھ امپائر تھا. سو 3 امپائر انہوں نے سوالو کیے اور برٹش راج اسٹیبلش کیے. سو جاتے وقت یہ 3 ہی پارٹیاں تھیں جو ٹرانسفر آف پاور کی نیگوشیشن میں شامل تھی. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی جو فائنل ہوا. یہاں ہمارا انفارچونیٹ دور یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح جیسے ایک قابل, ایک فار سائٹڈ لیڈر ملے, ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت جو نوانسز تھی سچویشن کی وہ نہیں سمجھ پائی. ان کے سامنے اپنا الگ راج خالصتان بنانے کی آپشن تھی. قائد اعظم نے بھی پاکستان کے ساتھ ایک آٹونومس ریجن لے کے کوئی کمپرومائز کرنے کی آفر بھی کی, لیکن ہماری لیڈرشپ اس وقت کی اکالی لیڈرشپ خاص طور پہ وہ گاندھی اور نہرو کے جھانسوں میں آئی. اور انہوں نے کیونکہ یہ پرومس کیا, نہرو کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ہیو نو آبجیکشن دیٹ اف بریو سکھس آف پنجاب are given a province in the north so that they are also able to experience the glow of freedom. Now اسی طرح گاندھی نے کہا کوئی کانسٹیٹیوشن ایسا پاس نہیں ہوگا جو سکھوں کو منظور نہ ہو. So on these assurances سکھ لیڈرشپ نے اپنا سیپریٹ ملک کا کلیم چھوڑ کے جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ کمپرومائز کیا, اور ایسے ہم انڈیا میں اینڈ ہوئے. تو سر پھر کیا ضرورت پڑی کہ یہ آپ کو یہ تحریک چلانے کی؟ ہاں یہی میں نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا, بٹ ٹو دیئر ڈسمے دے فاؤنڈ آؤٹ کہ جب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں یہ ڈبیٹ ہو رہی تھی اور سکھ نمائندے جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا جو آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ایک الگ آٹونومس ریجن دینے کا وہ کیا بنا. تو نہرو نے کہا کہ سرکمسٹانسز ہیو ناؤ چینجڈ, تب بات اور تھی اب بات اور ہے. اور انڈین کانسٹیٹیوشن میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ آرٹیکل 25B انڈین کانسٹیٹیوشن کا سکھوں, بودھیوں, جینیوں کو ہندو اعلانتا ہے, ہندو کے طور پہ. اور یعنی کوئی مائنورٹی رائٹس کی بات نہیں جی, مائنورٹی ریکگنائزڈ نہیں. اور دیٹ واز دا ٹائم جو 2 سکھ نمائندے تھے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں, بھوپندر سنگھ مان اور حکم سنگھ, انہوں نے کہا دس از بیٹریل آف دا سکھس, دس از بیٹریل آف دا پرومسز میڈ ٹو دا سکھس, وی ریجیکٹ دس کانسٹیٹیوشن. سو سکھ نمائندوں یہ فیکٹ ہے کہ ڈی فیکٹو بے شک ہم بھارت کے نقشے میں قید ہوئے, لیکن ڈی جورس ہم نے بھارت کو نہیں مانا. سکھ نمائندوں نے کانسٹیٹیوشن کے ڈرافٹ پہ دستخط نہیں کیے. سو ہم انڈیا کا تب بھی حصہ نہیں تھے. اور پھر
آلموسٹ 50 سے لے کے 1984 تک 37 سال پیسفل طریقے سے جدوجہد ہوئی. کبھی پنجابی زبان کو ریکگنائز کروانے کے لیے, کبھی پنجابی سپیکنگ ایریاز کو پنجاب میں لانے کے لیے, کبھی پنجاب کا کلیم پنجاب کے واٹرز کے اوپر. اور جب لاسٹ میں 1982 میں ایک دھرم یدھ مورچہ شروع ہوا جس میں 2 لاکھ سکھوں نے گرفتاریاں دی اور سنت جرنیل سنگھ خالصہ بھنڈرانوالے جیسے کیریزمیٹک لیڈر ابھرے, تب وقت تھا کہ اندرا گاندھی نے 3 جون 1984 کو فل سکیل آرمی اٹیک, جو سکھوں کا مکہ ہے دربار صاحب, اکال تخت اور 37 اور جو ہسٹوریکل گردوارے تھے ان پہ حملہ کیا. اور اس کے بعد جو ہمارا, کیونکہ اکال تخت کو ایک کھنڈرات بنا دیا, تب سکھ ایک بہت بڑا, ہم اسے سربت خالصہ کہتے ہیں, وہ اکال تخت کی اس کھنڈرات پہ اکٹھا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ابھی نو مور ود انڈیا ناؤ, اب خالصتان کے بنا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. سو اس سے, اور یہ 26 جنوری 1986 کو یہ گیدرنگ ہوئی اور تب سربت خالصہ نے خالصتان کو اپنا نشانہ بیان کیا. صحیح ہے کہ اس کے بعد جو آپریشن ہوا جو 1984 کا, اس سے پہلے بلکہ, تو کتنے سکھ نوجوان جو ہے اس میں ان کو پکڑا گیا یا کیا؟ بہت کہتے ہیں لاکھوں نوجوان ایسے تھے جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں لگا, ان کو فورسز نے اٹھا لیا. اور دیکھیے, جیسے ہم آفس میں بات کر رہے تھے شروع سے پہلے کہ 84 کے اٹیک کے بعد انہوں نے دوسرا اٹیک جس کا نام انہوں نے آپریشن وڈ روز رکھا, پنجاب کے 12,700 کے قریب ولیجز ہیں, گاؤں ہیں, وہاں آرمی رات کو دھاوا بولتی تھی. 16-17 سال کی عمر سے لے کے 30-35 سال تک کی عمر کے نوجوان جو ہیں وہ ان کو لے جاتے تھے اور اگلے دن خبر ہوتی تھی کہ 5 سکھ یہاں پولیس مٹھ بھیڑ میں مارے گئے, جب یہاں مارے گئے وہاں مارے گئے. سو تبھی سے لے کے آج تک نہ ہی ایمنسٹی انٹرنیشنل نہ ہی ہیومن رائٹس واچ پنجاب میں جا سکے ہیں. سو ایگزیکٹ نمبر تو نہیں دے سکتے, لیکن جو رفلی اندازہ ہے کہ اس سارے پیریڈ میں 1.5 لاکھ سے زیادہ سکھ نوجوان جو ہیں وہ پنجاب میں مار مکائے گئے. اور کے پی گل جو ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ سکھ فیسز سامنے رکھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے. اور جو کچھ دلی میں ہوا نومبر 84 جب اندرا گاندھی کی اسیسینیشن ہوئی, اور دہلی اور بھارت بھر میں ایک اندازے کے مطابق 7-8 ہزار سکھ اکیلے دہلی میں ہی زندہ جلا دیے گئے, اور کانپور میں, بوکارو میں, بھارت کی سبھی اسٹیٹوں میں. کیا انہی مظالم کے نتیجے میں آپ کو بھی ملک چھوڑنا پڑا اس وقت؟ دیکھیے, جیسے میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ جون 84 کے بعد جب اسٹیٹ ٹیرر نے سیدھا اٹیک کیا سکھ نوجوانی کو, تو 2 رستے تھے آپ کے سامنے. ایک, کچھ نوجوانوں نے ہتھیار اٹھائے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کی بہنیں, ان کی ماتائیں بے آبرو ہو رہی ہیں, ان کا مکہ جو ہے وہ اجاڑ دیا گیا ہے, تو ان کے سامنے اور کوئی چوائس نہیں تھی. وہ ایسا وقت تھا, یہ سوشل میڈیا نہیں تھا جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں, دنیا بھر میں پہنچ رہی ہے. اس وقت انہوں نے سارے برٹش اور باہرلے جرنلسٹ نکال دیے, میڈیا پہ پورا کنٹرول تھا, سینسرشپ تھا. سو وہ بات 2 ہی طریقے, ایک تو لڑائی تھی ہتھیار بند سٹرگل کی. آپ دیکھیں سے آج کل تو بھارت میں ابھی بھی میڈیا پہ ویسا ہی کنٹرول ہے. ہاں, نہیں, میں تو کل ایک ٹاک شو میں کہہ رہا تھا کہ انڈین آرمی نے تو اٹیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا, انڈین میڈیا نے پہلے ہی پاکستان پہ اٹیک کر دیا ہے. تو صحیح ہے, جو کشمیر میں جو آپ کو نظر آتے ہیں حالات, اس میں کچھ جھلک نظر آتی ہے 1984 میں جس طرح سکھوں کے جو ہے وچ ہنٹ کیا گیا؟ دیکھیے, آپ ایک انڈین ٹی وی ہے راجیہ سبھا کے نام سے جس کو انڈین گورنمنٹ سپانسر کرتی ہے, اور اس میں 2 دن پہلے ایک پینل ڈسکشن ہوئی اور ایک سیکورٹی ایکسپرٹ, شاید ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے کوئی, کال کشمیری پنڈت, وہ یہ کہہ رہا ہے, اس پہ آن ریکارڈ ہے, اور 4 اس پینل میں ایک پروفیسر ہے, ایک ڈپلومیٹ ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو وہاں اڑی میں مارے گئے ہیں, بہت اچھا فیصلہ کیا کہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کے ڈی این اے کو لوکل کشمیریوں کے ڈی این اے سے ملایا جائے اور جتنے رشتہ دار ہیں ان کے مار دیے جائیں. اس نے کہا جیسے کے پی گل نے پنجاب میں
मिलिटेंट्स के सारे रिश्तेदार मार के पंजाब में जो है वो तहरीक को खत्म कर दिया है, यही कश्मीर में होना चाहिए। सो जो कुछ पंजाब में 1984 से 1994-95 तक डायरेक्टली हुआ, वही कुछ कश्मीर में जो है, क्योंकि कश्मीर में 1988-1989 में हथियारबंद संघर्ष शुरू हुआ, स्ट्रगल शुरू हुई, और अब वही तौर तरीके। और जब आप ये खबर देखेंगे, साथ एक खबर और थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 10,000 एसपीओज भर्ती करने के लिए फंड्स रिलीज कर दिए। और एसपीओ क्या है, ये पंजाब में भी इन्होंने किया, इन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं। मतलब ये मुखबर हैं, ये गांव में 5-5 हजार रुपए महीने पे इनको रखते हैं, कोई ये रेगुलर सर्विस में नहीं है, ये मुखबरी करते हैं कि कौन किसका रिश्तेदार है, क्या है, उसको पकड़वाते हैं। सो जो कुछ पंजाब में किया, वही जो मॉडल है वो कश्मीर में इंप्लीमेंट। तो सर, ये इसकी क्या वजह है कि भारत में जो है ये एज ए यूनियन जो है इसको यानी इतना, ये आप कह लें कि नाकाम क्यों हो रही है कि कश्मीर में मसाइल चल रहे हैं, नागालैंड में, आसाम में, यहाँ पे सिखों के साथ एक मामला ऐसा है, जगह जगह फौज इस्तेमाल की गई है और की जा रही है मुसलसल। तो अगर ये जमहूरी मुल्क है, जो कि कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो ये इसमें इतनी फौज क्यों इस्तेमाल करनी पड़ रही है? जगह जगह लोगों पे मुजालिम ढाए जा रहे हैं उनको अपने साथ रखने के लिए, आखिर वो नेचुरली क्यों नहीं साथ चल रहे? देखिए, जो भी हिस्ट्री के तारीख के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि इंडिया ना कभी हिस्ट्री में एक नेशन था, ना वो आज है, ना वो रहेगा, क्योंकि ये एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। प्लासी की लड़ाई 1757 में होती है, पंजाब 1849 में 1849 में एनेक्स होता है। सो छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा करके ना साउथ की तहजीब नॉर्थ से मिलती है, ना नॉर्थ ईस्ट की इधर से मिलती है। सो अंग्रेज जाते वक्त एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिसको इन्होंने भारत का नाम दिया है, वो इनको दे दिया। अब वो एक मल्टी नेशन सब कॉन्टिनेंट है, और दिल्ली जो है वो पावर से एक हेजेमोनिक गलबे के तौर पे वो सभी को जो है अपने काबू में रख रहे हैं। यही कारण है कि आज भारत में 10 इंसर्जेंसी चल रही हैं। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, खालिस्तान की बात है, नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए नागालैंड, मणिपुर में क्या हुआ, और 10 स्टेट्स भारत की में जिन्हें माओइस्ट मूवमेंट कहा जाता है, नक्सलाइट्स के तौर पे। और ये उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की ब्रीफिंग थी कि 50,000 कार्डर है माओइस्ट के पास, कर्नाटका में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। सो इंडिया वैसे ही एक आर्टिफिशियल यूनियन है, जैसे सोवियत यूनियन थी और अल्टीमेटली 15 हिस्सों में डिवाइड हुई, जैसे युगोस्लाविया क्रिएट किया गया था और अल्टीमेटली सर्बिया, क्रोशिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, वो सभी उसमें से निकले। सो अल्टीमेटली इंडिया का भी यही हशर होने जा रहा है, क्योंकि ये कभी भी हिस्ट्री में ये एक नेशन नहीं था, और ना ही इनको मालूम है कि कैसे एक डेमोक्रेसी के नाम पे आप जो कश्मीर में कर रहे हैं। आज 2.5 महीने हो गए, 100 के करीब मार दिए, सैकड़ों जो हैं उनके आंखों का नूर चला गया, 10,000 से ज्यादा जख्मी हैं। यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर वहां जाना चाहते हैं, वो कहते हैं जी आप यहां आ नहीं सकते। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहां यूएन जनरल असेंबली में आवाज उठाते हैं तो वो कहते हैं जी अब हम देखेंगे इंडस वाटर ट्रीटी को हमने कैसे करना है, आप हमसे कॉपरेशन। सो किस किस्म की ये जमहूरियत है या किस किस्म की डेमोक्रेसी है जो अपने सिटीजन्स के ऊपर फौज जो दरबार साहब में जून 84 में किया है, वो तो एनिमी के साथ भी आपके जिनीवा कन्वेंशंस हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। आज फिर खबर एक आई है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर कर दिया है पैलेट गन इस्तेमाल की जा सकती है कश्मीर में। ये शायद जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का डिसीजन है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। जम्मू एंड जी हाँ, जो कल की सुप्रीम कोर्ट का। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, दूसरा से तो ये एक तो जो है अपना अंदर नहीं बन रही जो ये तहरीकें चल रही हैं, दूसरा हमसायों से भी नहीं बनती। आप यानी जिसकी तरफ नजर दौड़ा लें, श्रीलंका देख लें, पाकिस्तान तो खैर है ही, नेपाल से बड़े अरसे तक जो है मसाइल जारी रहे। तो इसकी क्या वजह है कि यानी कि चलें अंदर तो समझ आती है, आपने जिस तरह कहा कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योंकि यूनियन है और तहजीब नहीं मिलती, यानी लेकिन ये ऐसी क्या
ریزن ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ بھی آپ کہیں پیسفل کو ایگزسٹنس ممکن نہیں ہو پا رہی. ہر ہمسائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ انہوں نے ماضی میں یا تو کوئی اختلافات رہے ہیں یا تنازعات رہے ہیں یا انفورس کرنے کی کوشش کی ہے اور ابھی بھی کرتے ہیں اپنی جو ورژن ہے دوسروں پہ. تو یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا بہت معقول سوال ہے. دیکھو, ہندوازم ایز اے فیتھ ہسٹری اورینٹڈ فیتھ نہیں ہے, مائتھالوجی جسے متحاس کہتے ہیں. سو متحاس میں بہت بار کچھ امیجینیشنز, کچھ اس قسم کے جو بڑے بڑے ان کے قصے کہانیاں بن جاتے ہیں اور جس کو لوگوں کو فیڈ کیا جاتا ہے مائتھالوجی کے اوپر. سو یہ جو اکھنڈ بھارت, اور بھارت کشمیر سے کنیا کماری تک نہیں, اگر آپ ان کا ڈریم دیکھیں اس میں افغانستان بھی شامل ہے, اس میں تھائی لینڈ بھی شامل ہے, اس میں دوسرے نیپال بھی شامل. کوئی ہسٹوریکل ریفرنس بھی نہیں ہے, نہیں وہ بنا دیتے ہیں نا جی. ابھی رامائن کے کون سے ریفرنس ہیں؟ ایودھیا میں آپ جائیں 50 گھر ہوں گے, وہ کہیں گے جی رام جی یہاں پیدا ہوئے تھے. تھائی لینڈ میں بھی ایک ایودھیا, وہ کہتے ہیں جی رام جی یہاں پیدا ہوئے تھے. لیکن انہوں نے اب سری لنکا میں وہ انہوں نے ڈھونڈ نکالی جی وہاں تھے, نہیں تو سری لنکا کا کوئی راون نام کا آدمی ان کی ہسٹری میں ہوا نہیں ہے, تو انہوں نے رام راون بنایا ہوا ہے. سو یہ جو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا, اور یہ جب ایون کانگریس اور گاندھی نے, اور میں کہوں گا کہ گاندھی 800 سال بعد شنکرا کے, جس نے بدھزم کو ختم کیا بھارت میں, ہندوؤں کا سب سے بڑا لیڈر بن کے ابھرا, اس نے رام راجیہ کا. فرق اتنا ہے کہ ساورکر یا وہ کلاس جنہوں نے RSS فاؤنڈ کی, ہیڈ گوے, وہ ہارڈ ہندوتوا تھا, گاندھی سافٹ ہندوتوا تھا. لیکن گاندھی کے مائنڈ میں بھی وہی تھا جو ساورکر کے تھا, جس کے چیلے نتھو رام گوڈسے نے بعد میں گاندھی کو مارا. سو آج 2014 میں تو مودی پرائم منسٹر بنا ہے, جس کی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اس نے 2002 میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام گجرات میں کیا ہے. اب جو امریکہ اس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر رہا ہے, انڈیا نے نیول اور ایئر بیس ان کے لیے کھول دیا ہے. ان سے کوئی پوچھے کہ 14 سال آپ نے جس آدمی کو ویزا نہیں دیا, انگلینڈ نے نہیں دیا, کینیڈا نے نہیں دیا, اب کون سی ہم آپ کے یہاں امریکہ میں گنگا میاں ہے جس میں مودی نے ڈبکی لگائی اور اس کے سارے پاپ جو ہے وہ صاف ہو گئے. سو کل ملا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہندوتوا کی نہرو کانگریس بھی ہندوتوا کی بی ٹیم تھی, جو کچھ انہوں نے کیا ہے. اب بابری مسجد کے دروازے کس نے کھولے تھے؟ راجیو گاندھی. نرسمہا راؤ کے وقت 6 دسمبر 1992 کو اس کو جو ہے وہ گرایا گیا. سو نرسمہا راؤ بھی ملا ہوا تھا ان کے ساتھ. سو کل ملا کے الٹیمیٹلی یہ جو ہندوتوا کا بھوت ہے یہ ان کے دماغ میں ہے. سو نہ یہ پاکستان کو ٹالریٹ کر پائیں کبھی بھی ہندو ذہنیت نے. اور شاید جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں کچھ کہیں گے جی فینیٹک ہیں, یہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری, تاریخ کے ساتھ اگر آپ, اور سائیکو ہسٹری, دونوں ہی, ہسٹری بھی امپورٹنٹ ہے, سائیکو ہسٹری بھی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ یہ نہیں سمجھیں گے تو آپ پھر اچھی بات, باقی تو ہاٹ ایئر ہوتی ہے جی, بہت ہونا چاہیے, ہم سایوں کی طرح رہنا چاہیے, آئیے ہم رہیں. بٹ آپ دیکھیں کہ کون نہیں رہنا چاہتا ہم سایوں کی طرح, اور ان کی ذہنیت کیا ہے, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو کبھی ایکسپٹ نہیں کیا. اسی طرح سری لنکا ہو, اور جو کچھ سری لنکا میں انہوں نے لٹے کس نے بنائی تھی, پربھاکرن کو کس نے کھڑا کیا تھا, وہ راہ کے لیے کام کرتا تھا. اور جب سری لنکا والوں کے اوپر وہ انڈین پیس کیپنگ فورس تھوپی کہ جی اب آپ یہاں شانتی کرے, تو راجیو گاندھی کو اسی ایک لڑکی نے مارا جو کبھی ان کے لیے کام کرتی تھی, جو آرگنائزیشن تھی. سو کل ملا کے میں دیکھتا ہوں, اور میں اس میں ایک بات اور کہہ دوں کہ پھر سوال آئے گا کہ سولوشن کیا ہے. اور ہم یہاں بھی جب مجھے کبھی موقع ملتا ہے US کانگریس میں بھی اور 1 to 1 بات کرنے کا, کہ اس سب کانٹیننٹ میں اگر پرماننٹ پیس ہونی چاہیے جو آپ چاہتے ہیں ہو, تو ایک ہی آنسر ہے بفر سٹیٹ خالستان. اور وہ کیونکہ ہندو مائنڈ سیٹ نے کبھی مسلمانوں کو ایز اے مذہب بھی ٹالریٹ نہیں کیا, وہ تو ملیچ شبد ان کے لیے ہے. اسی طرح جو مسلمان 1000 سال کی حکومت اور اس قسم کا رہا, ان میں بھی ایک طبقہ ہے جو کافر کی طرح دیکھتے ہیں. سکھ جو ہیں اب بھائی مردانہ گرو نانک کے ساتھ ہیں, دربار صاحب کی فاؤنڈیشن سٹون سائی میاں میر سے رکھوائی جاتی ہے. سکھوں کی اسپرچویلٹی میں نہ ہمارا مسلمانوں سے کوئی انہیرنٹ ویر ہے,
نہ ہی ہندوؤں سے ہے، کیونکہ اسپرچولی سکھزم ایک برج کے طور پہ تھا جس نے وہاں دو اسکول آف تھاٹس کو بیلنس کیا. اب خالصتان کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہاں واگا سے دلی تک، جمنا تک ظاہر ہے وہ ہماری کریڈل ہے سویلائزیشن کا. آج بھی 70% کے قریب سکھ جو انڈین آکوپائڈ پنجاب میں رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ واگا سے جمنا تک اور پھر جو یہ ساری آپ لائن دیکھیں حسینی والا بارڈر سے گجرات تک، پھر ڈیزرٹ ہے راستے میں 15-20 میل کی پٹی اس گجرات کی دے کے ان دونوں نیشنز کو، دونوں نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، دونوں آلریڈی پچھلے 70 سال میں 3-4 بار لڑ چکے ہیں. اور اگر خالصتان بیچ میں آ جاتا ہے ایز اے بفر سٹیٹ، دونوں کو سیپریٹ کرتا ہے، ہمارا اور ہم جو ہیں پاکستان میں کے ساتھ ہمارے اسپیشل بانڈ ہیں، ننکانہ صاحب، کرتارپور اس میں صاحب. پاکستان سے آپ کی کیا، پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت سے کیا توقعات ہیں اس کے لیے کہ یہ آپ کو جو ایک آپ چاہتے ہیں یہ ریاست جو آپ کا حق بھی ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی 1947 ایک بہت سیڈ چیپٹر رہا ہمارے دونوں کے ریلیشن شپس میں. کانگریس ٹریگرنگ فورس تھی، سکھوں اور مسلمانوں میں ایک ٹکرا، ایک سول وار کا ماحول بنا، وہ بٹرنس کافی دیر رہی. جون 84 نے سکھوں کا دماغ بھی صاف کر دیا. جن ہندوؤں کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ کلیئر ہو گیا کہ یہ کہاں کھڑے ہیں. اور ظاہر ہے کہ 84 کے بعد بہت کچھ بدلا ہے پاکستان میں. اور میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا اس پروگرام کے کہ اگر کوئی ویژنری لیڈرشپ 84 دور میں ہوتی، جب پنجاب میں یہ فل سکیل انڈین آرمی اٹیک ہوا، سینکڑوں نوجوان گرداسپور، امرتسر، فیروزپور ضلعوں کے بارڈر کراس کر کے وہاں آئے، ان کو بہت سے کو جیل میں ڈال دیا گیا اور کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن اس کے بعد لیٹر آن میں سمجھتا ہوں بھی پاکستان ایک واحد اسلامک ملک ہے جس نے سکھ گردواروں کے پربند کے لیے پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی بنائی ہے. اور اب پھر آگے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں یہی میں کہنا جا رہا ہوں. اب جب کہ انڈیا نے بلوچستان کا کارڈ بھی اٹھا لیا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی بھی پہ بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے، سو اب پاکستان کے اوپینین میکرز، لا میکرز، ڈیسیجن میکرز کس بات کے انتظار کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ میڈیکل ورلڈ میں ورڈ ہوتا ہے اینٹی ڈوٹ، کہ جب اب پوائزن ہے، سنیک بائٹ ہے یا کوئی اور بائٹ ہے، سو اس کا اینٹی ڈوٹ لگے تبھی اس کو. سو یہ جو بلوچستان یا دوسرے انڈیا کا اینٹی ڈوٹ جو ہے نا، اس کو اگر کنٹرول میں تو وہ سکھ ہیں، خالصتان کی تحریک ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ریئلی انفلوئنس کرتے ہیں ڈیسیجن میکنگ کو، لا میکرز ہیں، وہ اب خالصتان کی تحریک کی کھل کے حمایت کریں. اس کے لیے انہیں وہاں بے شک آفیشیل ریکگنیشن کسی لیول پہ دینی پڑتی ہے، کوئی نہ کوئی. اب کیونکہ بہت سارے میں نے یہاں پہ جو ہے اپنا سکھ برادری کے لوگوں سے میری ملاقات جب ہوئی تو مجھے پتہ لگا کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی جن کو یہاں سے بھارت جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہیں وہاں سے پاسپورٹ نہیں ملتا، یا یہاں کے شہری ہیں ان کو ویزا نہیں ملتا. تو ایسا کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے کچھ کھولے ان کے لیے راستہ جو وہاں پہ. دیکھیے اب اگر بگٹی کا گرینڈ سن سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی میں بھارت کے اسائلم اپلائی کر رہا ہوں، اور ان کی فارن منسٹری کہہ رہی ہے جی 1959 میں ہم نے دلائی لاما کو یہاں دیا تھا، اب ہم وہ پرانے کاغذ کھول رہے ہیں کہ کیسے ایڈجسٹ کرنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا ہزاروں سکھ بلیک لسٹ میں ہیں جو وہاں جا نہیں سکتے، اور ہم وہاں جانا بھی نہیں چاہتے. ہمارے لیے تو اب یا تو ایک آزاد ملک خالصتان تعمیر ہوگا وہاں، یا ہم لڑتے رہیں گے. بے شک ہم جلا وطن ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ محسوس، ہاں پاکستان اس معاملے میں مددگار ہو سکتا ہے. جن کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کو وہ، تاکہ ان کا ٹریول دنیا میں کھلے، وہ جا کے اپنی بات کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان میں ایک، اور میں نے یہ اپنے ایک شو میں کہا بھی تھا، اپنے ایک انٹرویو میں، کہ ہم پاکستان سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے، ہمیں کوئی فوجی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈپلومیٹک سپورٹ دیں. اور ڈپلومیٹک سپورٹ اگر یو این لیول پہ، ہیومن رائٹس ایشوز پہ، جنیوا پہ اور ہر جگہ ہمیں معلوم ہو کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے، تو سکھ اس وقت 5 ملین سکھ ڈائسپورا ہیں جو انڈیا سے باہر ہیں.
अमेरिका में 1 मिलियन सिख रहते हैं, कनाडा में इतने के करीब सिख हैं, इंग्लैंड में इतने। आज अमेरिकन यूएस कांग्रेस सिख कॉकस बनी हुई है जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के 50 से ज्यादा कांग्रेसमैन हैं। सो हम तो विदाउट नेशन भी एक स्ट्रेंथ रखते हैं। 150 से ज्यादा मुल्कों में हमारे गुरुद्वारे हैं और वो हमारी एम्बेसीज की तरह हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान, और मैं समझता हूं कि 84 के बाद पाकिस्तान ने वो अपॉर्चुनिटी मिस की, वहां वो विजन नहीं थी। आज पाकिस्तान के लिए भी सर्वाइवल की लड़ाई होगी। जिस किस्म का जो फतूर अब इनके दिमाग में चढ़ा हुआ है, और मैं समझता हूं कि हमारा कोई इख्तलाफात नहीं है। 47 तक थे, इंटरेस्ट भी क्लैश करते थे, पर्टिकुलरली डिवीजन के वक्त। आज जितनी सिख पॉपुलेशन है, 70% सिख पॉपुलेशन पंजाब में, हमारे पास 50,300 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी है पंजाब की, इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब, जहां सिख मेजॉरिटी में है। 5 मिलियन सिख डायस्पोरा। अगर हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिले तो हम बहुत जल्दी जो है वो अपने निशाने के करीब हो सकते। तो सही, ये जो अभी बड़ा जंग का माहौल बना हुआ है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, तो ये उड़ी हमला, उसको एक बेस बनाया गया इस सारी जारियत का। आपने जैसे पहले भी कहा कि इंडियन मीडिया ने तो जंग शुरू कर दी है, तो इस पे आपका क्या कहना है कि एक हमला होता है, उसके कुछ घंटे के अंदर ही 2-3 घंटे में ये पता लग जाता है कि ये पाकिस्तान से हमलावर आए, ये चीजें भी पूरी वो सामान लेके आए वहां से, जैसे पिकनिक मनाने आए वहां पे। तो ये क्या, इसके पीछे क्या सोच है और क्या मकसद है इस सारे हंगामे में? देखिए, इंश्योरेंस वाले ना, जब हस्बैंड वाइफ में एक का मर्डर हो जाता है तो इमीडिएट सस्पेक्ट जो है वो दूसरा होता है। हस्बैंड हो का, वाइफ का हुआ तो हस्बैंड है हस्बैंड, क्योंकि वो देखते हैं भी फायदा किसको पहुंचना है। सो आप जब किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो मैं यही क्राइटेरिया रखता हूं कि फायदा किसको है। चलो पहले हम पाकिस्तान से शुरू करते हैं। अगर इंडियन कहते हैं जी पाकिस्तान ने किया, आईएसआई ने किया। अब कश्मीर में लाखों लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। आज कश्मीर फोकस ऑफ अटेंशन है ग्लोबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है। ऑलरेडी कश्मीर इशू ऑन द सेंट्रल जो है वो टेबल पे है, फ्रंट बर्नर पे है। पाकिस्तान की आईएसआई या नॉन स्टेट एक्टर जिनको ये बोलते हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे जिससे कश्मीरियों के साथ हमदर्दी की बजाय फोकस जो है वो दूसरी तरफ चला जाए। सो पहला पार्ट तो इसी को ही करते हैं। अब आप उनका देखिए, विद इन 2-3 आवर्स उन्होंने, जब अभी तक वो अपने मरे हुए फौजियों का काउंट नहीं कर सके थे कि कितने मरे हैं, पर उन्होंने कहा जी 4 थे, फलां ऑर्गेनाइजेशन के थे, पश्तो में लिखे हुए वहां पेपर भी मिले, और जो उनके पास असला था उस पे पाकिस्तानी मार के थे। और भाई अगर उन्होंने करना था वो इंडियन मार के क्यों नहीं लगा लिया उन्होंने। सो कुल मिला के जो आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, आपको लगता है कि ये तवज्जो हटाई गई है कश्मीर से? एब्सोल्युटली। और आप देखिए, और सैयद अली शाह गिलानी जो बड़े सीनियर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, इज ए रियली ए जाइंट फिगर, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा जी जब बिल क्लिंटन 20 मार्च 2000 को जब उसने भारत की जो सरजमी पे कदम रखा है, तो कश्मीर वादी के जिला अनंतनाग के चिट्ठी सिंहपुरा में 35 सिखों का कत्लेआम कर दिया गया। और यह भी वो वक्त था कि क्लिंटन ने प्रेशर डालना था कि भाई कश्मीर की बात करो। सो उन्होंने टोटल डाइवर्शन करके और पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। और आपको मैं आपके जो लिसनर हैं इस और व्यूअर हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, रिटायरमेंट के बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी क्लिंटन की, मैडलेन एल्ब्राइट, उसने एक किताब लिखी है माइटी एंड अलमाइटी। और माइटी एंड अलमाइटी किताब का फोरवर्ड जो है वो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने लिखा है। और उसने ये कहा है कि जब मैं भारत के दौरे पर था, हिंदू मिलिटेंट्स ने 35 सिखों का कश्मीर वादी में कत्लेआम किया। अब क्लिंटन के पास जो इंफॉर्मेशन होगी, ज़ाहिर है उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दूसरे। सो जिस तरह उस वक्त अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए 35 सिखों का कत्लेआम किया गया था, सो उड़ी आप 6 किलोमीटर दूर हैं, आपके कैंप लगे हुए हैं, डोगरा रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, 4 आए अंदर लुके रहे अंधेरे में, सुबह तक आपको पता क्या है ये कॉक एंड बुल स्टोरी किसको मूर्ख बना रहे हैं। एक मरतबा फिर उसी तरीके से बनाया जा रहा है। दिस इज द रिपीट ऑफ चिट्ठी सिंहपुरा, दिस इज द सेम। शुक्रिया बहुत बहुत। इस वक्त हम जो है मौजूद थे डॉक्टर अमरजीत सिंह साहब के साथ TV 84 के स्टूडियो में न्यूयॉर्क से।
تو ویسے تو ان کا تجربہ اتنا وسیع ہے اور جدوجہد اتنی لمبی ہے کہ ہم گھنٹوں یہ باتیں کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ وقت محدود ہے تو ہم سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا، گفتگو کرنے کا. ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستانی بھائیوں کو بھی یہ بتائیں کہ آپ کی جدوجہد کیا ہے، خالصتان تحریک کیا ہے، اور کیا کیا مظالم آپ پہ ڈھائے گئے آپ کی برادری پہ. شکریہ بہت بہت. شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو.